ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات اور سیرت، اس بارے میں جو مختصر میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں. کل یہاں تک بات آئی تھی کہ 35 سال کی عمر مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیت اللہ کی تیسری تعمیر ہوئی، جسے تعمیر قریش کہتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی، اور وہ تعمیر قریش اور تعمیر ابراہیم میں کیا فرق تھا وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر 3 فرق تھے. ایک تو چھت نہیں تھی تعمیر ابراہیمی میں، اس میں چھت بھی ڈالی گئی، اور ایک بات کل باقی رہ گئی تھی اس سلسلے میں، چھت ڈالی گئی تھی. اور دوسرا تعمیر ابراہیمی میں 2 دروازے تھے، اب انہوں نے قریش نے 1 دروازہ رکھا. اور پھر تعمیر ابراہیمی کے اندر وہ دونوں دروازے زمین کی سطح کے ساتھ تھے، جیسے زمین کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، ایک سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائیں. انہوں نے 1 دروازہ رکھا اور وہ قد آدم اونچا دروازہ رکھا. اور وہ جو بات کل شاید اس میں باقی یہ حصہ رہ گیا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ حصہ انہوں نے باقی چھوڑ دیا تھا، اس کو دیوار پیچھے سے اٹھا کر اور ایک نشان لگا دیا تھا. یہ وہی نشان ہے جو اس وقت بھی آپ کو بیت اللہ میں نظر آتا ہے، جس کو اصطلاحی طور پر ہم حتیم کہتے ہیں. ایک چاند کی شکل کی ایسے کر کے دیوار بنی ہوئی ہے. اور جو 5 تعمیرات ہیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل، تو تیسری تعمیر یہ قریش کی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر ابراہیمی کے اعتبار سے بناؤں، یعنی اس کی دیوار کو آخر تک کھینچ کر اور جہاں تک اصل بیت اللہ تھا وہاں تک دیوار اٹھا کے چھت کروں. کیونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اس کے بعد 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ملا. 9 ہجری میں تو غزوہ ہو گیا، غزوہ تبوک. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا، اور 11 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. تو بڑا مختصر وقت ملا فتح مکہ ہونے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آتا ہے، تاریخی واقعات نہیں میں عرض کر رہا، میں صرف وہ بات مکمل کر رہا ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کی اس دیوار کو دوبارہ سے آگے تک تعمیر کیا اور 2 دروازے رکھے، دوبارہ سے 2 دروازے بھی بنائے اور وہی زمین کی سطح. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ تاریخی واقعات آپ خود پڑھیے گا، اس میں لکھا ہے جب حجاج بن یوسف کا دور آیا فوراً بعد میں، اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں وہ ساری کیفیات تاریخ میں لکھی ہیں، بڑا دردناک واقعات ہیں. جب وہ واقعات ہوئے تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ سے اس تعمیر کو ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ وہ حتیم کا حصہ باہر کر دیا اور دروازہ ایک ہی رکھا جیسے قریش کی تعمیر تھی، اور وہ دروازہ قد آدم اونچا کر دیا. بعد میں لکھا ہے کتابوں میں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً خلیفہ ہارون رشید یا کسی اور اس دور کے جو خلافت عباسیہ کے تھے، انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ اگر آپ رائے دیں تو ہم دوبارہ سے بیت اللہ کو اس طرح کر دیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اب بیت اللہ کو چھوڑ دو اسی حال پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی لیکن تعمیر تھی ایسے ہی. اور واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. ایک حکمت بعض اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ بیت اللہ کے اندر جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. حاجی سارے جا ہی نہیں سکتے، اور جانے والوں میں بھی جو خاص کوئی اس نوعیت کا ہو جس کو پروٹوکول حاصل ہو وہی اوپر جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں خواہش ہے بیت اللہ میں جانے کی تو یہ حتیم 100% بیت اللہ کا حصہ ہے.
حتیم میں اب بھی آپ نے دیکھا ہے وہ جانے دیتے ہیں، ایک طرف سے جہاں سے طواف ہے وہاں سے تو بند کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف سے اس اندر آنے کا ہے، اور جو حتیم میں آ جائے وہ بیت اللہ ہی میں آ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام آپ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا دیا کہ حتیم میں آئے تو گویا بیت اللہ ہی میں آ گیا، یہ عام بندے کو بھی وہاں پر پہنچنا ممکن ہے۔ تو بہرحال یہ تعمیر کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا، اور اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، خلوت نشینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہو گئی تھی، اور خلوت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، بت پرستی کی نفرت تو شروع سے تھی۔ اسی موقع پر ایک موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ، مشہور قول یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ تقریباً پورا مہینہ غار میں ٹھہرتے تھے، کچھ عرصے کے لیے آتے، بعض اوقات خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ جاتی، جا کر آپ کو توشہ وغیرہ دے کر واپس آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرماتے، دن میں کبھی واپس آ گئے پھر چلے گئے۔ اسی طرح رمضان میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، 40 سال عمر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض نے ربیع الاول کا مہینہ بھی لکھا ہے، اکثر روایات میں رمضان کا مہینہ ہے، تاریخ میں مختلف قول ہے، 21 تاریخ بھی ہے، 16 تاریخ بھی ہے، اللہ اعلم۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کے لیے تشریف لے گئے، رات کا آخری پہر تھا کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کا نزول شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ احادیث میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، مختصر یہی ہے جو آپ کے علم میں ہوگا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قول ہیں، ایک تو یہ آتا ہے کہ کچھ لکھی ہوئی چیز لائے تھے، اور اقرأ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز بھی ان کے پاس وہ حروف تھے جبرائیل علیہ السلام کے پاس، واللہ اعلم۔ بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہ لکھی ہوئی چیزیں دکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ، اور حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد دبایا جیسے گلے دباتے ہیں، اور بہت زور سے بھیجا، بہت زور سے دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اظہار کے الفاظ دیکھیں کہ بہت زور سے مجھے دبایا، اور دبانے کے بعد چھوڑ کے مجھے صرف یہ کہا اقرأ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی لکھی ہوئی چیز میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی، اور یہ امی ہونا یاد رکھیے گا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا بظاہر نہیں سیکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ ہو بظاہر، ظاہری اسباب کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات سے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے ہمارے ایمان، تو وہ امی ہونا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ما انا بقاری، جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کے دبایا، اور زور سے دبایا، اور پھر چھوڑ کے یہی فرمایا اقرأ، صرف یہ الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ حدیث میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے مزید زور سے دبایا، اور چھوڑنے کے بعد صرف اقرأ نہیں کہا بلکہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات سورہ اقرأ کی تلاوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ آیات دہرائی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ وہ پہلی وحی کا نزول ہے غار حرا کے اندر رمضان کے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال۔ اس کے بعد چونکہ وحی کا پہلا نزول ہے، پہلی مرتبہ وحی اتر رہی ہے، اس کی فطری طور پر بہت بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے وہاں سے واپس آئے، حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت لکھی ہے حدیث میں، کب کبھی کسی کیفیت تھی اور کچھ خوف کسی کیفیت تھی۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے پہلی مرتبہ، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا کہ اگر ہم پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کرتے تو آپ دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ایک فطری خوف تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر کمبل اڑاؤ، اس میں بھی آتا ہے، اگلی وحی میں بھی ہے
کمبل اڑائے گئے. اسی وجہ سے بعد میں جو وحی اتری ہے اس میں کیا پکارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، کملی والے جس کو اردو میں کہتے ہیں. یا ایھا المزمل، زملونی زملونی، دثرونی دثرونی، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے. تو اگلی وحی میں وہی آیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ آتے ہیں روایات میں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کیفیت سامنے آئی، حضرت خدیجہ سے ساری کیفیت میں آئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ زیادہ گھبرائے نہیں، آپ تو بڑی غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ سے رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک دو دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سامان تجارت لے کر آ رہے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے محسوس کیا تھا کہ کوئی چیز آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے. اسی وقت سے ان کو کچھ اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان ظاہر ہونے والی ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل یا نوفل، دونوں الفاظ ہیں، ان کے پاس لے گئی. پہلے خود گئیں. دونوں روایات میں مختلف الفاظ ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. بعض میں ہے کہ پہلے خود گئیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی. کچھ میں ہے کہ یہ خود لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس اور جا کر ان سے ساری کیفیت بیان کی. ورقہ بن نوفل بوڑھے آدمی تھے، ضعیف تھے، اور اس وقت اپنا نصرانیت اختیار کر چکے تھے. عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عبرانی زبان سے عربی میں ان کتابوں کی ترجمہ بھی کر رہے تھے. انہوں نے جب یہ ساری کیفیت سنی، کچھ ان کے پچھلی کتابوں کی بھی تعلیمات تھیں، انہوں نے اس پر دو لفظ کہے. ایک تو کہا قدوس قدوس، قدوس کا مطلب ہے مبارک ہو مبارک ہو. اور آگے انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے. ناموس کہتے ہیں خیر کی خبر لانے والے کو، جو خیر کی خبر لے کر آئے اسے کہتے ہیں ناموس. انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہی وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. اور کچھ کتابوں میں یہ الفاظ بھی لکھے ہیں ورقہ بن نوفل کے، انہیں اندازہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو میں آپ کا ساتھ دینے کو اس وقت کھڑا ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی، میں نے اس میں کیا بگاڑا؟ اس پہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ سابقہ تاریخ جو انبیاء علیہ السلام کی وہ یہی ہے کہ جب انبیاء نے تعلیم دی تو اولین جو مخالفین ہیں وہ ان کی اپنے خاندان برادری میں سے ہی ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بھائیوں نے ہی سب سے پہلے مخالفت کی تھی، نکالا تھا. تو یہ انہوں نے اندازہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. تو اس طرح وحی کا آغاز ہوا غار حرا میں، سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک وحی رکی رہی. وہ مدت مختلف ہے، ہمیں نہ اس طرف جانے کی ضرورت ہے، میں تو صرف محبت سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کو. مختلف 6 مہینے، چند دن، اللہ جانتا ہے جتنی مدت تھی. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق بہت بڑھ گیا. بہت اشتیاق تھا کہ شاید پھر وہ فرشتہ آئے، وہ فرشتے آئیں. ایک دو دفعہ جاتے ہوئے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، دائیں بائیں دیکھا تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افق پہ جبرائیل علیہ السلام نظر آئے. اور یہ وہ موقع ہے جب جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا. 2 یا 3 ایسے موقع آتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آگے کبھی تفصیل عرض کروں گا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نگاہ پھیرتے تھے وہیں جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ یا ایھا المدثر مزمل کی آیات نازل ہوئیں اور پھر پے در پے وحی کا نزول ہوا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آخری بار جو چیز تعلیم دی وہ ایک موقع پر، غار حرا والے موقع پر تو نہیں، اس کے بعد ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز کی تعلیم دی. اور آتا ہے اپنی ایڑی ایسے زمین پہ ماری، وہاں سے پانی جاری ہوا اور وضو کیا جبرائیل علیہ السلام نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا اور نماز پڑھی 2 رکعت. وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلی ہستی خدیجہ طاہرہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل میں نے عرض کیا تھا وہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت پرورش میں آ گئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت کوئی نماز کی کیفیت کر رہے ہیں
انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جو روایات میں لکھا ہے کہ میں اپنے والد سے نہ پوچھ لوں اس بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ابھی آغاز ہے تو اس کا ابھی اظہار نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی والد سے ابھی ذکر نہ کرنا، اگر تمہارا دل مانے تو مان لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رات گزری بس، وہ کہتے ہیں علی مرتضی رضی اللہ، ساری رات میری بے چینی میں گزری سوچ سوچ کے، صبح ہوتے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں آیا اور میں نے کہا بس میں جو آپ تعلیم دیتے ہیں اسے مانتا ہوں، والد سے مشورے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ادھر گھر میں وہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اور پھر اس کے فوراً بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی دوست تھے، تاجر تھے مشہور، وہ ایمان لائے۔ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعلیم رکھی، فوری طور پر ایمان لے آئے۔ تو اب یہ بات ہمیں عام طور پر کتابوں میں یاد کروائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں، تو 4 نام ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ خواتین میں، بلکہ خواتین کیا ساری انسانیت میں سب سے پہلے تو ایمان لانے والی ہستی ہماری ماں حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر خواتین کا شمار کریں تو خواتین، اور ویسے سب میں پہلی۔ بچوں میں شمار کیے جائے تو آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ مردوں میں بڑی عمر کے افراد میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور اگر غلاموں میں دیکھا جائے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 سال تک خفیہ دعوت و تبلیغ رہی ہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم نہیں تھا کہ آپ علی الاعلان دعوت دیں۔ ان 3 سالوں کے چند واقعات اور پھر علی الاعلان دعوت کے واقعات یہ میں کل آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته۔